اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجت کی تعریف اور اس کی اقسام۔ رجت عرف عام میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کا واپس اپنے اصل مقام کی طرف رجوع کرنا جہاں سے گیا ہو، یعنی عملیات میں جادو کا واپس اس جسم کی طرف جانا یا رجوع کرنا جہاں سے عامل نے کاٹا ہو، اور یا شیاطین کا واپس اس جسم کی طرف جانا جہاں سے ان کا انخلا ہوا ہو، اس کو رجت کہتے ہیں۔ رجت کی اقسام ہمارے حضرت پیر و مرشد حضرت اقدس سید مفتی سید نور زمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ نے رجت کی جو اقسام بیان کی ہیں تاریخ میں وہ کسی نے نہیں کی، اور نہ ہی تاریخ میں یا عملیات سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی کتب اس میں یہ تعریف موجود ہے، اور نہ ہی اس کی اقسام۔ یہ اللہ پاک نے ان کے دل میں اعلام فرمائی اور انہوں نے بیان فرمائی ہیں۔ رجت کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، جادو کا بار بار پلٹ کر آنا، جتنا کاٹو پھر جادو اپنے اصل مقام، اپنے اصل جسم جہاں پر اس نے اٹیک کیا ہوتا ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دوسری اس کی اقسام ٹائپ، دوران عمل ناغا ہو جانا یا قائلی سستی دکھانا یا اس کی شرائط و ضوابط کے خلاف کوئی عمل کر دینا، یعنی کہ اگر کوئی عامل کوئی عمل بتاتا ہے یا وظیفہ بتاتا ہے کہ اتنی تعداد پہ پڑھنا ہے، پہلی بات آپ اس میں قائلی دکھاتے ہیں، سستی دکھاتے ہیں، نہیں پڑھتے، یہ بھی رجت کا سبب ہے۔ اور دوسرا فیکٹر کیا ہے کہ اگر اس نے 1000 کی تعداد بتائی یا اس نے کوئی اسپیسیفک فگر بتایا ہے تو آپ اس سے تجاوز کر جاتے ہیں، یہ بھی رجت کا سبب ہے۔ تیسری کیا ہے، تکمیل نصاب کے بعد رجت کا آنا۔ تکمیل نصاب کے بعد رجت کا آنا کمال نسبت کی علامت ہے۔ پہلے جو 2 اقسام میں نے بیان کی، پہلی 2 مرض ہیں، لیکن تکمیل نصاب کے بعد رجت کا آنا کمال و مرتبہ بلندی کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اب تمہیں لڑنا سکھایا جا رہا ہے۔ تکمیل نصاب کے بعد تمہیں پڑھنا نہیں ہے، اب تمہیں صرف لڑنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ دوران وظائف آپ نے اس کو اگر چھوڑ دیا، یعنی وظیفے کو چھوڑ دیا، تو آپ نے جو اصول کی خلاف ورزی کی ہے، تو یہ رجت کا سبب بنتا ہے۔ دنیا کا خطرناک ترین جادو جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، اگر تمہارا نصاب طے نہیں تو تم مریض ہو، ٹھیک ہے۔ رجت کا ایک اہم فیکٹر جو ہماری تحقیق اور ہماری تشخیص میں جو چیز آئی ہے، رجت کا اہم فیکٹر جو ہے نا وہ ہے بدگمانی شیخ۔ اکثر لوگ جو شیخ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، بدگمانی سے وہ خناسی عمل ہے جو شیاطین کا دروازہ کھول دیتا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی فیض بند ہوا تو شیاطین آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ واحد مرض ہے جس میں انسان اپنا سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ضائع ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن کر کچھ نہیں پاتا۔ اکثر لوگ کتابوں اور رسالوں سے عمل پڑھ کر چلا شروع کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اکثر لوگ اس کے جو ہے نا الٹے اثرات اس پہ مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس بندے کے اوپر۔ اور میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ جب تک کوئی عمل کرنے کی اجازت نہ دے اس وقت وہ عمل یا چلا نہ کیا جائے۔ اور ایک بات کی تحقیق کر لیجئے کہ جو عمل بتا رہا ہے، کیا اس نے عمل وہ کیا ہے، کیا وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور رجت کے اندر کوئی بھی علاج کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ زیادہ یہ بھی دیکھا گیا عملیات میں غلطی اس کے سبب دماغ میں بہت گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں اور اکثر لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ ذکر کرتے ہوئے پاگل ہو جاتے ہیں۔ کون سے لوگ پاگل ہوتے ہیں؟ جو بنا اجازت کرتے ہیں، جو میں نے آپ کو 3 اقسام بتائی ان میں سے کوئی بھی کرتے ہیں تو وہ پاگل ہوں گے، کیونکہ ذکر کے لیے اجازت ضروری ہے، اور بغیر ذکر کے اجازت کے ذکر کریں گے تو پاگل ہوں گے۔ تو اس کا ایک علاج ہے، نقشبندیہ شاذلیہ میں آئیں اور آپ اجازت کے ساتھ ذکر کریں تو انشاءاللہ پاگل نہیں ہوں گے۔